اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه ولما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ان ابراہیم لأواه حلیم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے، کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں۔ والذین آمنوا، اور اہل ایمان کے لیے بھی یہ جائز اور روا نہیں۔ ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ بخشش طلب کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، ولو کانوا اگرچہ وہ ہوں اولی قربا رشتہ دار، اہل قرابت، من بعد ما تبین لہم، من بعد اس کے بعد ما تبین لہم ان پر واضح ہو جائے، انہم اصحاب الجحیم کہ وہ اصحاب جحیم ہیں، اہل جہنم ہیں، وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے تو ان کے لیے جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے بخشش اور مغفرت اور حفاظت کی دعا کریں۔ مشرکین کون ہیں؟ وہ جو اللہ کے اختیار پہ قابض ہو جائیں اور انسانوں کو اپنا غلام بنا دیں، چاہے وہ ارباب اقتدار میں سے ہوں، چاہے وہ ارباب مذہب میں سے ہوں یا ارباب معیشت میں سے ہوں۔ یہ ان کا تعلق طبقہ خواص کے ساتھ، ہم اس کا تعلق اس کا اطلاق کرتے ہیں عوام پر۔ عوام کون ہے؟ جاہل کاہل غافل۔ عوام کی خصوصیت ہے جاہل کاہل غافل، تو انہیں کخ پتہ نہیں ہے دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ جی وہ صرف آ کے مزاروں پہ 3 دن تک پڑے رہتے ہیں، بس نہ انہیں کوئی اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پہ آ کے بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، مزار پہ حاضری دے لیتے ہیں۔ اور یعنی ارباب مذہب جو ان کے مذہبی رہنما بھی ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا سکھلائیں گے؟ کرامات اولیاء بیان کر کے صاحب مزار کے رتبے بلند کر دیں گے، اور بھی ان کے ذہنوں کے اندر پختہ کر دیں گے کہ ان کے پاس غیبی طاقتیں ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کی زندگیوں میں وہ ان کے فیض سے ہوتا ہے، تو یہاں آؤ اور فیض پاؤ۔ یہ صرف اور صرف خیالی چیز ہے۔ فیض جو ہے عملی چیز نہیں ہے۔ اگر عملی چیز ہوتی تو ان کے ہاں بھی خوشحالی آ چکی ہوتی، ان کی بھی نسلیں تعلیم یافتہ ہو چکی ہوتی، وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہوتے، اور وہ اللہ کے بندے خالصتاً اللہ کے بندے بن چکے ہوتے اگر یہ فیض عملی ہوتا۔ اب یہ فیض صرف خیالی ہے کہ خیال میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں، بس بابے کا ہمارے اوپر کرم ہو گیا، بابے نے ہمارے اوپر ہاتھ رکھ دیا، تو بابے نے ہمارے حالات ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لے لی اور بابے کی خدمت میں ہم حاضر ہو گئے، اب سارا سال بابا ہمارا دھیان رکھے گا، خیال رکھے گا۔ یہ صرف خیالی ہے، عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہمارے پیارے ملتان میں کتنے عرصے سے سندھی
ننگے پاؤں آ رہے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور اپنے ساتھ کمائیاں بھی لا رہے ہیں، جو کچھ نذرانوں کی صورت میں مزار پہ ڈالتے ہیں تو اوقاف کو چلا جاتا ہے، اور جو گدی نشین کو دیتے ہیں وہ شاہ محمود کی دولت میں اضافہ کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ یعنی آپ دیتے ہیں، عوام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید کیا یقین رکھتے ہیں کہ ہماری جو بھی یہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے تو یہ انہی کے تو فعل مل رہا ہے، تو بلکہ یہی دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ ناراض ہو جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ مذہبی رہنما بھی انہی کی کرامتیں بیان کرتے، اسلام بیان نہیں کرتے، قرآن بیان نہیں کرتے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی پہلو بیان کرتے ہیں جو معجزات پر مبنی ہے۔ آپ نے غار حرا کے آنے کے بعد جو زندگی جو سٹرگل کی، ایک ایک گھر گئے اور اسلام کے لیے جو تکالیف و مصائب و دکھ اٹھائے اور افراد کو، نوجوانوں کے اندر بجلیاں بھر دیں، انہیں دنیا کا رہنما بنا دیا اور قیادت ان کے سپرد کر دی، یہ 23 سالہ جدوجہد ہے، اس کو نہیں بیان کریں گے، معجزات بیان کریں گے تاکہ کرامات کے لیے جگہ نہیں نکلے اور لوگ ان کے ساتھ اور پکے ہو جائیں، ان کی وابستگی ان کے ساتھ اور پکی ہو جائے۔ تو یہ نشر کرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے والے عوام کیا ہو گئے؟ جاہل، کاہل، غافل، اپنے مقام سے غافل ہیں، اپنے فرائض سے غافل ہیں، اپنا جو اونچا مرتبہ ہے ان کا اس سے غافل ہیں، اور لا علم بنا کے رکھے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے سستیاں ہیں ان کی زندگیوں میں۔ یہ جو بات میں کہا کرتا ہوں، دعا کریں میں کل سے انشاءاللہ نماز شروع کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے تو حکم دیا ہے آپ کو، ہر وقت اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آتا ہے، اللہ ہی کا فرمان، یعنی اللہ ہی کے فرمان کے تحت یہ اذان وجود میں آئی ہے نا، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، جی صلاۃ کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، ہر وقت آپ کو بلاوا آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں دعا کریں جی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کاہلی ہے، یہ سستی ہے، یعنی اور یہ اللہ کو ناجائز غلط سہارا پکڑنا ہے اللہ کا، یعنی کہ آپ کی کمی آپ کے اندر ہے اور کھاتے اللہ میں ڈالتے، اللہ کے ڈالتے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے نام پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو سمجھانے والا کوئی نہیں، یہ ارباب مذہب بھی نہیں سمجھاتے کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سراسر تمہارا دھوکہ ہے، یعنی تو اللہ کے نام پر تم اپنے لیے، اپنی کاہلی کے لیے سہارا تلاش کر رہے ہو، اللہ کو سہارا بنا رہے ہو۔ یہ قرآن میں ہے نا کہ جب کسی آدمی کے اوپر مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، ہاں جی، جب وہ ختم ہوتی ہے پھر وہ اتراتا ہے، پھر وہ اتراتا ہے، جی ہاں، ہمارے مسلمانوں کے بارے میں بھی ایسے آتا ہے نا۔ جی جی، یہ مسلمانوں پہ بھی اطلاق ہوتا ہے، یہ سب پہ قوموں پہ اطلاق ہے اس کا۔ عالمگیر صداقتیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، صرف یہود و نصارہ تک مخصوص نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ تک محدود نہیں ہے قرآن مجید کی تعلیمات، یہ تو عالمگیر صداقتیں ہیں اور آفاقی تعلیم ہے، اور ہر ایک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور ایک آئینہ ہے جس میں آپ اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، خوبیوں اور خامیوں کو نمایاں کر دیا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے۔ تو مشرکین کی میں تفصیل آپ کے سامنے تفصیل جو ہے یعنی بالائی طبقہ، با اختیار، بڑا ہوشیار، تو جنہوں نے اللہ کے اختیارات پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور چاہے مالوں کی صورت میں ہو، والارض وضع للانام، زمین اللہ نے بنائی اس کے رہنے والوں کے لیے، سب اس میں بنیادی ضرورتیں پوری کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن یہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، قریب نہیں آتے کہ یہ ہم مالک ہیں، ہاں ہماری یہ زمین، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی یہ زمین، یعنی آپ اس میں صرف مالک نہیں ہے بلکہ نگران ہے، وہ لفظ نہیں آ رہا مجھے، امین ہے،
امانت دار ہیں، آپ امین ہیں، امانت ہے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، مالک نہیں ہے آپ کہ جیسے چاہیں تصرف کریں، امین ہے۔ امانت کا جس طرح سے حق ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ چاہے اس طرح تصرف کرو۔ 3-4 سال کے بعد آدمی مالک نہیں رہتا اگر کاشت نہ کرے۔ یہاں صدیوں سے مالک آ رہے ہیں اور کسی کو ہمت نہیں ہے کہ ان کے اندر قدم بھی رکھ سکے۔ کاشت نہ کرے، جو مطلب آوارہ بنجر پڑی ہوئی زمینیں ہیں، 3 سال تک اگر کاشت نہیں کرتا، اس کو آباد نہیں کرتا، وہ پھر گورنمنٹ کی ہو جاتی ہے۔ سر یہ ضابطہ ہے یا کوئی قرآن کا؟ حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کاشت مطلب جس نے قبضہ کر لیا، کاشت شروع کر دی، تو اگر آبادی کر لی ہے اس نے 3 سال تک تو اس کی رہے گی، اگر نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ کی ہو جائے گی، پھر کسی اور کو گورنمنٹ الاٹ کر دے گی تاکہ وہ کاشت کریں اور اس پہ فصل اگائیں۔ یعنی ایسے تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مرتے رہیں، کچھ لوگ زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے رہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اچھا، ارباب اقتدار، ارباب معیشت اور ارباب مذہب۔ ارباب مذہب بھی جو لوگوں کے ذہنوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور کرامات کے پیچھے لگا دیتے ہیں، تقریریں کر کر کے ان کے سامنے حقیقت نہیں آنے دیتے، یعنی اور کیا کرایا، ابھی بات ہو رہی تھی، کیا کرایا ہوتا ہے بندوں کا، شر جو ہے اس کی نسبت ہے انسانوں کی طرف، انسان شر کرتا ہے، اللہ شر نہیں کرتا، اللہ شر سے پاک ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب خامیوں سے اور کمزوریوں سے اللہ پاک ہے، تو اللہ شر سے بھی پاک ہے۔ یہ انسانوں کی زندگیوں میں جو شر ہے یہ انسانوں ہی کے پیدا کرنا ہے، لہذا ان کی نسبت یہ ارباب مذہب کا فرض ہے کہ وہ واضح کریں کہ آپ کی زندگیوں میں شر کس کی طرف سے ہے۔ عوام کی اگر پسماندگی ہے تب بھی یہی 3 طبقے ذمہ دار ہیں جو حکمران کلاس ہے، یعنی عوام کو اگر انصاف نہیں ملتا تو انصاف قائم کرنے والے ادارے ذمہ دار ہیں، عوام کے اگر کام نہیں ہوتے تو کام پہ مقرر کیے ہوئے جو افراد اور ادارے ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ تو شرک کیا ہے؟ انسانوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دینا، ان پر قبضہ کر لینا اور ان کو اپنی رائے کے تابع کر لینا اور ان سے اپنے مقاصد کے کام لینا اور انہیں آزاد زندگی گزارنے سے محروم کر دینا، یہ شرک ہے، یہ خواص کا ہے۔ تو ہم صرف عوام کو موضوع اور مخاطب بنائے رکھتے ہیں، عوام بیچارے تو پسے ہوئے، دبے ہوئے، کچلے ہوئے، محروم بنا کے رکھے ہوئے اور پسماندگی میں ڈوبے ہوئے، ان کا تو ذہنی سطح ہی اتنی بلند نہیں ہے کہ وہ سوچ بھی سکیں۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا، وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو استغفار کیا تھا، اپنے ابا حضور کے لیے، وہ کیا تھا؟ الا موعدۃ وعدہا ایاہ، یعنی وہ وعدہ تھا، وعدہ نبھانا تھا جو وعدہ انہوں نے اپنے ابا حضور سے کیا تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، فرعون نمرود کا حامی ہے، نمرود کے نظام کا محافظ ہے اور اسی نظام کو چلانے والا ہے اور اس کو مسلط رکھنے میں اپنی خدمات اور اپنی صلاحیتیں وقف کرنے والا ہے، اور نمرود کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے معاون ہے ان کا، تو وزیر اعظم کا درجہ تھا نا ان کو، اس کو حاصل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپر کلاس میں پیدا ہوئے تھے اور نمرود کے وزیر اعظم تھے ان کے والد صاحب، اور ان گزرگاہیں یعنی آنا جانا تھا، سارے درباروں سے واقف تھے، یہ ان کے کرتوتوں سے بھی واقف تھے، کس طرح سے عوام کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، یعنی وہ ان کے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اسی لیے ایک تو اللہ کا انتخاب تھا، تو دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے دیکھا، وہ دیکھا کہ یہ تو بہت غلط نظام ہے، یعنی انسان پامال ہو رہا ہے انسانوں کے ہاتھوں اور چند لوگ جو ہیں وہ مسلط ہیں۔ تو جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ ابا حضور تو انسانوں کی آزادی کے لیے میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ انسانوں کو غلام بنا کے رکھنے کے لیے نمرود ہی کے ساتھی بننے پہ تیار اور آمادہ ہیں اور اس پہ اصرار کر رہے ہیں، مصر ہیں، یعنی کہ میں نے تو اسی نظام کے ساتھ رہنا ہے اور اسی سے فوائد حاصل کرنے ہیں اور اسی کا بینیفیشری بنے رہنا ہے، اسی کو تقویت دینی ہے۔ تو جس نظام کا انسان بینیفیشری ہوتا ہے اس کی وہ طاقت بھی چاہتا ہے،
اس کو مضبوط بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ قائم و دائم رہے تاکہ ہمارے فوائد حاصل ہوتے رہیں، چلتے رہیں، ہمیں یہ جو بیٹھے بٹھائے ہے یعنی عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، دولت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے لوگوں کی، تو ہر قسم کی چیزیں تو جو ہمیں میسر ہیں، ہم لوگوں کی آزادی کے لیے کیوں جد و جہد کریں جی؟ یہ گھر آئی ہوئی ساری چیزیں یہ کیوں گھر سے نکال دیں اور سارے نظام کو اپنا مخالف بنا لیں، بادشاہ کو بھی اپنا مخالف بنا لیں؟ یہ پرانی نسل جو ہے وہ پرانے نظام کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، نئی نسل جو ہے وہ نئے افکار کو قبول کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نئی فکر پیدا کی جو توحید تھی، یعنی انسانوں کے ہاتھوں غلامی سے نجات۔ انٹیریئر سندھ میں تو کچھ نہیں ہوا جی ابھی تک، وہی 14 ہاں جی، ہم سب وہی غلامی ہے، وہی یہ صادقآباد تک کچھ نہیں ہوا، یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا، یہ تھوڑا بہت ہی فرق ہے۔ یہاں پہ اچھی خاصی وہی ہے، یعنی جب تک آپ کی پولیس اور عدالتیں اور یہ کچہری ان کے پنجہ ستم سے آزاد نہیں ہوتی اور ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ آزاد ہوا ہے، میں نے بن جاتا ہے، ووٹ کسی کو ضرورت ہی نہیں، بس عوام کے شعور سے آزاد ہوگا نا۔ ڈیرہ جمالی کے جو علاقہ وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے، ہاں جی، عوام کے اندر شعور پیدا کرنا پڑے گا، اور بالکل یہ جہاں چلائے ہوئے حال چلائے وہاں لوگ سوتے ہیں۔ ہاں جی، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، تو جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کے دشمن سے مراد کیا ہوا کہ اللہ کے اس تعلیم کو جو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پیش کر رہے تھے وہ اس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، ہاں جی، اس کے مطابق نظام قائم کرنے کا مخالف اور دشمن ہے، اور ساری توانائیاں صلاحیتیں نمرود کی حکمرانی کو بحال رکھنے کے لیے اس کی استعمال ہو رہی ہیں۔ تبرأ منہ، تو انہوں نے ان سے براءت کا اظہار کر دیا، ہاں جی، لا تعلقی کا اعلان کر دیا، ادھر تم ادھر ہم، ہاں جی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تو میں اپنے دین کا پرچار کروں گا اور اس کا علمبردار بن کے رہوں گا اور اس کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کروں گا۔ تو باپ تو میرا اس وقت تک تھا جب تک کہ میرے نظام کا دشمن نہیں تھا، یعنی جب آپ کی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی ہے میرے پیش کی ہوئی ہدایت اور تعلیم کی، جو ان کی اپنی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے، تو جب اللہ درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر باقی ساری کی ساری چیزوں کی قربانی دینا یہ اس دین کا تقاضا ہے اور اللہ کی تعلیم کا تقاضا ہے۔ تو آگے پیچھے آیا نا کہ مومنوں نے اپنے جان اور مال بیچ دیے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ نے خرید لیے ہیں، تو یہ سودا جو اللہ کے ساتھ کیا ہے اس میں نہ رشتہ داریاں کام آتی ہیں، آڑے آتی ہیں، نہ دوستیاں آڑے آتی ہیں، نہ مفادات آڑے آتے ہیں، نہ انائیں آڑے آتی ہیں، وہاں تو صرف پھر اللہ کے دین کا تقاضا ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے۔ نبی جو ہے کسی کو ہدایت دے سکتا، ہدایت الگ جاتا ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے جی، آپ نے ہدایت پہ آنا ہے یا گمراہ رہنا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے ہدایت بھیج دی ہے، یہ قرآن مجید اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، اب اس پہ چلنے یا نہ چلنے کا فیصلہ آپ کا ہے، میرا ہے، کسی اور کا ہے، اس نے کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہدایت بھیج کے رکھ لی اپنے ہاتھ میں، جس کو چاہے پکڑا دی، جس سے چاہے روک لی، تو پھر امتحان کیسا، آزمائش کیسی، اس کا قصور کیا ہے، یعنی وہ کیسے ذمہ دار ہو گیا جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، اور وہ اس کی فضیلت کیا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ وہ کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اب دیکھیں بات آپ نے اللہ کی اور نگاہ مرد مومن بنا دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تصدیق، اللہ نگاہ مرد مومن اللہ ہے، نگاہ مرد مومن یہ ہوتی ہے کہ جو بصیرت ایک آپ کو حاصل ہے، اگر ہو جائے اللہ کرے، آپ کی بصیرت سے لوگ ہدایت پائیں، آپ سمجھ لیں کہ بھی اس کا مرض کیا ہے، کسی انسان کا مرض کیا ہے، جیسے ڈاکٹر سمجھ لیتا ہے اسی طرح سے مرد مومن کسی کا مرض سمجھ لیتا ہے اور وہ مرض کا علاج بھی کر دیتا ہے، اور وہ بندہ پھر راہ راست پہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک مرد مومن میسر آتا ہے